بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو اباؤٹ ہیلتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے۔ آج جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ موسم کے حساب سے لاجواب نسخہ ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے جو دور شباب کو واپس لانے کا ایک قدیم راز ہے۔ نسخے کی طرف جانے سے قبل اس بات کی گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ بتایا گیا ہے کہ جو اس دور کی ضرورت ہے، دور شباب کو واپس لانے کا قدیم صدری راز ہے۔ یہ ان احباب کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں اب وہ بات کہاں جب آتش جواں تھا، تو ان حضرات کے لیے یہ نسخہ پیش نظر ہے۔ اس نسخے میں 3 طرح سے علاج کیا گیا ہے۔ ایک علاج وظیفہ کے ذریعے سے، دوسرا علاج بالغذا ہے اور تیسرا علاج بالدوا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے علاج کی طرف جو وظیفہ کے ذریعے علاج ہے۔ دور شباب کو واپس لانے کے لیے یہ وظیفہ پیش نظر ہے کہ اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد سورہ عصر جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ سورہ عصر کی تلاوت 300 بار صبح اور شام کی جائے اور زعفران اور عرق گلاب سے لکھ کر 15 یوم تک حل کر کے سورہ عصر کو مریض کو پلایا جائے۔ اس کے پلانے سے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اب چلتے ہیں دوسرے علاج کی طرف جو علاج بالغذا ہے، یعنی غذا کے ذریعے سے علاج ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو غذا ہے وہ گاجر کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ گاجر کے استعمال سے بے پناہ قوت حاصل ہوتی ہے اور مردانہ طاقت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز جس کا استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت عطا فرمائیں گے جو وہ اپنی جوانی کی طاقت کھو چکا ہوتا ہے، وہ بھنڈی کا استعمال ہے۔ بھنڈی کے استعمال سے بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ اس کو سکھا کر سوپ کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری غذا ایک ایسی غذا ہے جو عام طور پر مشہور نہیں، لیکن یہ بھی مردانہ طاقت کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس غذا کا نام مارچوب ہے، یہ بہترین چیز ہے۔ اور چوتھی وہ چیز ہے کہ جو عام گھر کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں ادرک اور لہسن کا استعمال ہے۔ اگر ان دونوں کا استعمال متواتر کیا جائے تو اس سے بھی بے پناہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ چلتے ہیں تیسرے علاج کی طرف جو علاج بالدوا ہے، یعنی وہ علاج جو دوا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اس نسخہ کے اجزاء بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 موچرس، نمبر 2 گوند کیکر، نمبر 3 اسگند ناگوری، نمبر 4 خلنجان، نمبر 5 تباشیر، نمبر 6 سالب مصری، نمبر 7 گوکھرو اور نمبر 8 بہو پھلی، نمبر 9 دار چینی، نمبر 10 الائچی کلاں۔ ہر ایک کی مقدار 20 گرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد تخم کونچ، اکرکرا، ریگ ماہی، بہمن سفید، بہمن سیاہ، شقاقل مصری، ستاور، تخم اونگٹنگ، موسلی سفید، موسلی سیاہ، تل مکھانا اور زعفران۔ ہر ایک کی مقدار 10 گرام ہے۔ فلفل دراز 30 گرام، کشتہ چاندی اور کشتہ کلی 4 گرام ہے۔ مغز بادام، اخروٹ، گری، پستہ وغیرہ 30 گرام ہے۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے صاف کر کے ان کو پیس لیا جائے اور صفوف کی شکل بنا لی جائے۔ اگر صفوف اچھا نہ لگے تو پھر اس کو معجون کی شکل میں بنا لیا جا سکتا ہے۔
اس کے لیے شہد 3 گنا، اس تمام اجزاء کے وزن سے 3 گنا زیادہ شہد ڈال کر اس کی معجون بنا لی جائے۔ خوراک کے طور پر 6 گرام صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے استعمال کرنے سے اور شباب واپس آ جاتا ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے خاص طور پر ایک نسخہ ہے جو یہ کہتے ہیں اب وہ بات کہاں جب آتش جواں تھا، جب جوانی پہ خزاں دستک دینے لگے، جوش ولولے ماند پڑنے لگے، جذبات میں سرد مہری غالب آنے لگے، نشاط اور سرور کے لمحات مختصر ہونے لگے، بدن میں چستی کی جگہ تھکاوٹ اور سستی کا غلبہ ہو جائے، اعصاب شکنی ماندگی کا دورہ ہو جائے، سرکش جذبات سرنگوں ہونے لگے، تو اس نسخہ کا استعمال کیا جائے۔ اس کو معجون کی شکل میں یا صفوف کی شکل میں استعمال کریں۔ آج کے لیے یہ ویڈیو ہے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔